الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں 9 نصیحتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان نصیحتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا. 6 نصیحتوں کے بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے. آج ہمارے سبق میں 7ویں اور اس کے بعد والی نصیحتوں کا جس قدر ممکن ہوا انشاءاللہ ذکر. 7ویں نصیحت وَأَنفِقْ مِنْ قَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ. اور ان 3 نصیحتوں کے سننے سے پہلے یہ بات میری طرف پوری توجہ فرما کے سمجھ لیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے اس بات کے کہنے میں 100% اپنی محدود سمجھ اور عقیدہ کے مطابق درست. وہ بات کیا ہے ٹھیکیدار جی؟ اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کریں. بہت بڑا مسئلہ، اور ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈ لائن مل جائے تاکہ اس کی روشنی میں اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور لوگوں نے اس بارے میں بڑے نظریات، جن کو تھیریز کہتے ہیں، بنا رکھی ہے اور پیش کر رہے ہیں. اس کائنات میں اولاد کی تربیت کا سب سے شاندار طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے آگاہ کیا. کوئی کچھ کہے کہتا نہیں، ہم نے لڑائی تو نہیں کرتی، لیکن انشاءاللہ یہ عقیدہ ہے، اللہ اسی عقیدہ پر قائم رکھے اور اسی عقیدہ پر موت آئے کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقہ نہیں، اس کے برابر بھی کائنات کا کسی کا بیان کردہ طریقہ نہیں. وہ خود بھی بتلائیں تو وہ عظیم الشان ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بتلائی. میری آپ کی اولاد کس نے پیدا کی؟ نانوں نے پیدا کیا، دادوں نے دیا ہے، گوروں نے دیے ہیں، کالوں نے دیے ہیں. ان کے بنانے والے عرش والے رب تنہا. میری آپ کی اولاد کو جتنا وہ جانتے ہیں کوئی اور جاننے والا ہے؟ اب سنیے، اس تمہید کے بعد 7ویں نصیحت اور اولاد کی کنبے کی تربیت کے بارے میں پہلا قاعدہ، اپنے کنبے پر اپنی طاقت کے مطابق
میانہ روی سے خرچ کر. اللہ اکبر. اس بات پر عمل کرنے والے 24 زیادہ یا بہت تھوڑے؟ ایک بڑی تعداد. ان کے لیے مرنا آسان ہے لیکن اولاد پر خرچ کرنا نا اسے نہیں پڑتا. بابا پنجابی میں قبر میں ٹانگے ہیں، روک روک کے رکھے. یہ خاک اولاد کی تربیت کرے گا. اس بدبخت کی بات اولاد کے کنبے کے دلوں میں اترے گی. وہ محتاج ہو علاج کے اور بابا کے نہیں. ٹھیک ہو جاؤ گے. جب وہ ٹھیک ہونے والی گردان سنائے گا تو اچھی بات بتلائے گا تو ان کے دل میں اترے گی. روز دیکھ رہے ہیں مر رہے ہیں اور یہ جیب سے پیسہ نکالنے کا روادار نہیں تو اس کی اچھی بات کو ان کو گولی لگے گی نہیں. یہ بندہ تربیت کے قابل نہیں، اولاد کے قابل ہی نہ تھا. اللہ نے اس کے امتحان کے لیے دے. یہ شادی کے قابل تھا، لوگوں کی بیٹی لے آیا، اب اس پر خرچ کرتے ہوئے مرتا ہے. اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے، ٹھیک نظام مقارنہ وہ ہے جو رب نے دیا. یہ خواتین کے جاب والی کہانی سب تباہی ہے. آج فیشن نہیں ہے تو بات نہیں جیسی تو نہ جچے. ہم شریعت کے ماننے کے لیے لوگوں کی پسند کے محتاج ہیں. مکمل خرچہ کرنا، نمک سے لے کر جہاں تک ضرورت ہے، بندے کی ذمہ داری. عورت خرچ کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی کہ کما اور کھلا. یہ دین میں ہے ہی، دین میں ہے ہی نہیں. بات یہاں تک ہے، اللہ کی توفیق سے پوری دیانتداری سے اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مالدار خاتون ہے، خاوند مزدور ہے، گھر کے اخراجات اپنی کمائی سے پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. خاتون اس کو دال روٹی دینے کی بھی پابند نہیں. بلکہ اگر چاہے مالدار خاتون اپنے مال کی زکات خاوند کو دے کہ روٹی کا بندوبست کرو. چاہے تو جیب سے دے، دینے پر پابندی نہیں، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کا نام خاوند ہے. جو کمینہ خاوند کا نام رکھنے کے باوجود عورت کے پرس کی طرف دیکھتا ہے، وہ خاوند بننے کا حقدار نہیں. وہ پرس کیوں اٹھائے؟ نالائق کہیں کا. اور عجب بات یہ ہے، پرس اٹھانے والے بہت بڑے فن خواہ بھی ہوتے ہیں. بیوی کا مال بھی کھاتے ہیں اور ساتھ روب بھی جماتے ہیں. یہ گاڑی چلے گی یا پھٹے گی؟ یہ کیسے چلے گی؟ اللہ نے مرد کو حیثیت دی ہے، اس حیثیت کے دینے کا ایک بڑا سبب اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بیان کیا کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے. عرض کر رہا ہوں، مرد پابند ہے اپنی بیوی کنبے کے اخراجات کا، لیکن کس قدر دیکھیے اپنے اسلام کی عظمت، اپنی طاقت کے وقت. اگر طاقت ہے 3 وقت ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا دینے کی تو 3 وقت مہیا کرے. اگر طاقت نہیں 2 وقت کی طاقت ہے 2 وقت دے.
ایک وقت کی طاقت ہے، ایک وقت دے، لیکن بدبخت ایسے نہ کرے ان کے یہ تو ایک وقت کا کھانا اور بہانے سے نکل جائے اور ٹکی اور کباب باہر دوستوں کے ساتھ کھا کے آ جائے. یہ خامد ہے یا کیا ہے؟ شفاف بندہ ہے، یہ خامد بننے کے قابل ہے. خود تو ٹکے کھائے اور گھر والوں کے یہ 3 وقت کا کھانا بھی بہت نہیں. اپنی طاقت کے مطابق اگر گوشت کھانے کی طاقت ہے گوشت کھائے، لیکن تنہا نہ کھائے. جو کھائے سو کنبے کو کھلائے. کل کا سالن کھانے کی استطاعت ہے، پابند نہیں کہ ہر روز نیا سالن ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بیوی بچے تو کل کا باسی سالن کھائیں اور یہ پیزے کے بغیر اس کا کھانا ہضم نہ ہو. اس کی اجازت نہیں. پہلی نصیحت آج کی اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. اپنے کنبے پر بیوی بچے بچیاں ان پر خرچ کرے. کس حیثیت سے؟ اپنی حیثیت سے. تونگری ہے اس کی حیثیت سے، تنگ دستی ہے اس کی حیثیت سے. اور جو کھلائے وہ کھائے. اپنے لیے اسپیشل جداگانہ ہوٹل سے، پیزے والوں سے، اسکوٹر والا نہ آئے. جو کھائے سو کھلائے، جو کھلائے سو کھائے، اور اپنی طاقت کے مطابق. اور یہ نہ ہو طاقت ہے گوشت کی تو گھر والے گوشت کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں. اور یہ بھی نہ ہو طاقت ہے دال کی تو پھنے خام بنا ہوا ادھار اٹھا کے مرغ اور گوشت لائے. نہ، اپنی طاقت کے مطابق. اور جب اپنی طاقت کے مطابق سوکھی روٹی بھی کھائے اور سوکھی روٹی بھی کھلائے، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ سوچیے اور مجھے ضرور بتانا اگر گھروں میں اس پر عمل ٹھیک طرح ہو جائے. بہت سے دنگا فساد میجر صاحب ختم نہ ہو جائے، کچہریوں کی رونق بڑھ جائے یا کم ہو جائے؟ انشاءاللہ کم ہو جائے. ہم نے اس ادب کو توڑا، کہنے والے بھی نالائق اور سننے والے بھی نالائق، مگر چھوڑے. اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ادب اس کو ماننے، اپنانے، چلانے کی توفیق دے. اس میں خیر ہے بندوں کی، اس میں خیر ہے بیویوں کی، اس میں خیر ہے بچوں کی، اس میں خیر ہے دونوں خاندانوں کی. اللہ امت میں یہ خیر عام کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب